والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وصحبه النبيين وآل كل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا، اگر وہ ایمان لائے، واتقوا اور بچ جائیں، تقوی اختیار کرے، لمثوبۃ تو بہتر ہوگا ان کے لیے، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے ہوں۔ کل دے درس دے اندر یہود دے دو شبہات دا اللہ نے رد کیتا۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام دے متعلق کہ سلیمان علیہ السلام دی حکومت جادو دے قائم آئی۔ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرتے ہیں اور جادو کفر ہے، اس واسطے کفر جائز ہے۔ دوسرا شبہ فرشتوں نے متعلق آئی کہ فرشتے خود تعلیم دیون آئے ہیں جادو دی، تو اللہ نے اس کا رد کیتا۔ آج دے درس دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے متعلق یہود خفیہ طور تے تاں مسلمانوں دے اندر وہ شرک پھیلا نہیں سکے، خفیہ طور تے بلکہ اعلانیہ طور تے تو شرک نہیں پھیلا سکے۔ ہوں خفیہ طور تے شرک پھیلاؤنا چاہتے مسلمانوں دے اندر تاکہ انہاں دیاں جڑاں ختم ہو جائیں، اس دا رد ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر یہود ایمان لے آندے، واتقوا اور بچ جاندے اللہ دی نافرمانی کو، تقوی اختیار کر دے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو انہاں دے واسطے ایک یہ آئی بہتر، اللہ دے نزدیک بہتر ٹھکانہ ہو گیا انہاں دے واسطے۔ انہاں کفر نو پسند کیتا ہے، سحر جادو نو پسند کیتا ہے، شرک نو پسند کیتا ہے، تے ایمان تے تقوی نو پسند نہیں کیتا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے جتھے ایمان کا ذکر کیتا نال تقوی کا بھی ذکر کیتا، دو جمعے تقوی کے گزر چکے۔ تقوی ایک بڑا ہی زبردست نسخہ ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ، ایمان اور تقوی۔ اسی طرح ایک موقع دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر اے بستی والے ایمان لے آویں، واتقوا اور تقوی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسا انہاں نے کسی چیز کے اندر تھوڑا نہیں دینا، زمین آسمان دی ساریاں برکتاں انہاں نے دے دیں۔ تو ایمان اور تقوی ایک بنیادی چیز ہے، ایمان اور تقوی، ایمان کی حفاظت ہو سی تو تقوی نال ہو سی، یعنی بچ بچ کے زندگی گزارنا۔ اگے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس خفیہ طور تے مسلمانوں کے اندر شرک پھیلاون دا رد کیتا ہے، توحید و سنت کے اندر رکھنا اندازی کرن دا اس دا رد کیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمانداروں، لا تقولوا راعنا، تسا نہ آکھو راعنا۔ ایمانداروں اصحاب رسول نو اللہ نے خطاب کیتا ہے کہ اے ایمانداروں، تسا اپنے نبی نو راعنا دا لفظ نہ آکھو۔ راعنا دے کئی معنی، راعنا دے کئی معنی۔ راعنا دا ایک معنی یہ ہے کہ نگہبان، نگہبان، محافظ۔ یہود یہ آخر لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے ہیں نگہبان تے محافظ، نگہبان تے محافظ۔ نگہبان تے محافظ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات۔ اس واسطے یہود نے راعنا دا اصل تو معنی یہ ہے کہ راعنا ہماری رعایت فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر۔ صحابہ کرام دا آخنا راعنا یا رسول اللہ، ساری رعایت کرو، دوبارہ گل دسو۔
اصل تو مانا یہ آئے نا کہ ساری رعایت کرو، مگر انہیں کیا آخیا کہ انہوں دا رسول ہی کہ نگہبان تے محافظ، ایک یہ آئی عقیدہ توحید تے زد آئی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقولوا راعنا، دوسرا راعنا دا وہ تھوڑا جہا مروڑ کے پڑھ دیا راعنا راعینا 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 دا معنی کہ ساڈا چرواہا، اب بکریاں دا چراوانا معاذ اللہ نعوذ باللہ، مسلمان دا اچھی نیت نال آدھے راعنا ساڈی رعایت فرماؤ یا رسول اللہ، مگر دشمنان اسلام کہ آخدے ہیں اے چرواہ راعینا، اے ساڈے چرواہے، یہ سنت دتے رد پئی کہ دتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دتے رد آئی نا، پہلے توحید دتے آئی، ہونی تے سنت دتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دتے رد آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا لفظ بولن دی بھی اجازت نہیں ہے جس دے اندر توحید و سنت دی دتے رد آوے، یا اللہ دی ذات دتے یا میرے محمد مصطفیٰ دی ذات دتے رد آوے، ایسا لفظ بولن کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید واسطے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا لفظ بھی نہیں بولا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوتے جادو والا لفظ پسند کر سی؟ کوئی بندہ کسی بندے نو آکے یا توں تا جادوگر ہے یا توں تا مسحور ہے، تیرے تو جادو چڑھ گیا ہے، وہ بندہ اگلا پسند کریندا یا تے محبوب کائنات حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوتے جادو ہوگے بھی باذن اللہ، جادو دا اثر ہوئے بھی باذن اللہ، تے ول پیغمبر دوتے جادو دا اثر ہو جاوے، ایک قطعاً اسا قبول نہیں کر سکتے، مومن قطعاً اس چیز نو قبول نہیں کر سکتے، اور اللہ دی ذات ہی نہیں قبول کر دی۔ اللہ تعالیٰ تا توہین اللہ لفظ ہی اپنے پیغمبر دے خلاف بولن کی اجازت نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ تا اپنے نبی دی آواز کو بھی اچھی آواز نہیں ہون دینا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازاں نبی دی آواز کو اچھا کرن دی اجازت نہیں ہے۔ اگر تمہاری آوازاں میرے محمد مصطفیٰ دی آواز تو اچھی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تہاڈا ایمان بھی گیا تے تہاڈے عمل بھی گیا تے تمہیں پتہ ہی نہیں ہونا۔ دیکھو آواز اچھی کرنا کتنی ایک گل ہے، آواز اچھی کرنا کتنی ایک گل ہے، اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرے، ایمان بھی گیا تے عمل بھی گیا۔ ایمان اور عمل کتنی قیمتی چیز ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ادنا توہین یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قطعاً قبول نہیں ہے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذرہ برابر بھی کسی قسم دی ایسی توہین الفاظ، توہین امیز الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع دتے با حفاظت رکھے ہے۔ دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا گھراؤ کر کے باہر کھڑے، جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیں معاذ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ نے با حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزاریا یا نہ گزاریا؟ دشمنان دی اکھاں بند کیتیاں یا نہ کیتیاں؟ اور حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بسترے دوتے لٹا کے تو راتوں رات گزر گیا تو انہیں پتہ ہی نہ لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حفاظت کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوتے ایسی صحت دا قطعاً کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ اور بھی ہزاراں واقعات ہیں، سراقہ دا واقعہ تو نہیں پڑھیا۔ اسی طرح دشمنان اسلام نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، دیوار دے نال بٹھے ہوندے، اتو پتھر دی بھاری چٹان رکھے ہوندے، جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پاس اتو پتھر کو دھکا دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلے آ کے مر گیا معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اطلاع دے دی ہے میرے پیارے پیغمبر
اے انہیں منصوبہ کر چکے ہیں، اے منصوبہ بنا چکے ہیں، تو ایسی واردات ہونے والی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر نو پہلے متنبع کر دینا ہے، خبر دے دینا ہے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کسی ایسے توہین امیز الفاظ، کسی ایسے توہین امیز اقوال کی طرف نسبت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قطعاً قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو تو ایسا لفظ بھی نہیں بولنا، لا تقولوا راعنا۔ اسی طرح شرک کا لفظ بولنے کی بھی اجازت آج کل مشرکان کے اندر عام ہے شرک کا لفظ موہم شرک تے شرک والے واہم جڑے شرک دے مشابہ چیزاں وہ عام ہے۔ اللہ تے اللہ دا حبیب کرے، جی میں اللہ تے اللہ دا حبیب کرے، دیکھیے شرک کا لفظ ہے نا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک صحابی آ کے لگا جی اللہ چاہے تے اللہ دا رسول چاہے، ما شاء اللہ و رسول، جی اللہ چاہے تے جی اللہ دا رسول چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس دا رد کیتا آک ما شاء اللہ وحدہ، میری ساری محنت تے تو پانی پھیر چھڈیا، تو آکھ جی اللہ چاہے اونج ہوندا ہے۔ ما شاء اللہ وحدہ اجعلتنی للہ ندن، کیا تم اللہ کے نال میں شریک بنا دیتا ہے۔ شرک تے مہم شرک الفاظ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسے قول دی، کسی ایسے فعل دی، کسی ایسے عمل دی نسبت کرنا جس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئے وہ قطعاً اجازت قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقول انظرنا، رائنا دا لفظ بھی چھوڑ دیو بلکہ کہ آپ کو انظرنا یا رسول اللہ ذرا ساڑی طرف دوبارہ نظر کرم فرمائیے۔ بس صحابہ کرام گل کی سمجھ نہ آیا تھا، صحابہ کرام فرمانے رائنا یا رسول اللہ ساڑی تھوڑی رعایت کرو، یعنی دوبارہ گل میں دسو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انظرنا، تو آنکھو انظرنا، ساڑی طرف دوبارہ نظر کرم فرمائیے، وسمعو، تے پہلے ہی کان لا کے سنیا کرو تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وسمعو، اگو فرمایا وَلِلْ کافرین عذاب علیم، جڑے میرے محمد پاک دے دشمن ہیں اور توحید دے دشمن ہیں، سنت دے دشمن تے توحید دے دشمن، ایسے لوگ کون ہیں؟ کافر۔ وَلِلْ کافرین عذاب علیم، اور کافروں واسطے دردناک۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا